السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جس کہانی کے بارے میں بات کریں گے بندر اور مگرمچھ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندر ندی کے کنارے ایک درخت پر رہتا تھا۔ بندر اکیلا تھا کیونکہ اس کا کوئی دوست یا خاندان نہیں تھا، لیکن وہ خوش اور مطمئن تھا۔ درخت نے اسے کھانے کے لیے کافی میٹھے جامن کا پھل دیا۔ اس نے اسے دھوپ سے، سائے اور بارش سے پناہ بھی دی۔ ایک دن ایک مگرمچھ دریا میں تیر رہا تھا۔ وہ بندر کے درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے کنارے پر چڑھ گیا۔ ہیلو، بندر نے پکارا، جو ایک دوستانہ برتاؤ کرنے والا جانور تھا۔ ہیلو، مگرمچھ نے حیران ہوتے ہوئے جواب دیا، کیا تم جانتے ہو کہ مجھے کھانے کہاں سے مل سکتا ہے؟ اس نے پوچھا، میں نے سارا دن کچھ نہیں کھایا اور میں بھوکا ہوں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مگرمچھ بندر کو کھانا چاہے گا، لیکن یہ بڑا ہی شفیق اور شریف مگرمچھ تھا، اور یہ خیال بھی اس کے دماغ میں نہیں آیا تھا۔ میرے درخت میں بہت پھل ہے، کیا آپ کچھ کھانا چاہیں گے؟ بندر نے کہا، جو خود بھی مہربان تھا۔ اس نے جامن کا پھل مگرمچھ کی طرف نیچے پھینکا دیا۔ مگرمچھ اتنا بھوکا تھا کہ اس نے تمام جامن کھا لیے۔ لہٰذا مگرمچھ عام طور پر پھل نہیں کھاتے تھے۔ اسے میٹھے میٹھے پھل بہت پسند آتا، اور غلاپی گود نے اس کی زبان کو جامن بنا دیا۔ جب مگرمچھ اپنی مرضی کے مطابق کھا چکا تھا تو بندر نے کہا، جب آپ مزید پھل چاہیں واپس آ جائیں۔ جلدی ہی مگرمچھ ہر روز بندر کے پاس آتا تھا۔ دونوں جانور اچھے دوست بن گئے۔ وہ بات کرتے، ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے اور بہت سے میٹھے جامن ایک ساتھ کھاتے۔ ایک دن مگرمچھ نے بندر کو اپنی بیوی اور خاندان کے بارے میں بتایا۔ بندر نے کہا، آج واپس جاتے وقت اپنی بیوی کے لیے بھی کچھ پھل لے جانا۔ مگرمچھ کی بیوی کو جامن بہت پسند آئے۔ اس نے پہلے کبھی اتنی میٹھی چیز نہیں کھائی تھی، لیکن وہ اپنے شوہر کی طرح مہربان اور نرم مزاج نہیں تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، تصور کیجیے کہ بندر جب یہ جامن روزانہ کھاتا ہے تو اس کا ذائقہ کتنا میٹھا ہوگا۔ مہربان مگرمچھ نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ بندر کو نہیں کھا سکتا۔ وہ میرا سب سے اچھا دوست ہے، اس نے کہا۔ مگرمچھ کی لالچی بیوی نے سنتے ہی اپنے شوہر سے وہ کام کروانے کے لیے وہ جو چاہتی تھی۔ اس نے بیماری ہونے کا بہانہ کیا، میں مر رہی ہوں اور صرف ایک پیارا بندر کا دل ہی مجھے ٹھیک کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو پکارا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم اپنے دوست بندر کو پکڑو گے اور مجھے اس کا دل کھانے دو گے۔ بیچارہ مگرمچھ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ اپنے دوست کو کھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ اپنی بیوی کو مرنے نہیں دے سکتا تھا۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ اسے کیا کرنا ہے، اور اگلی بار جب وہ بندر کے پاس گیا تو اس نے اس سے کہا کہ وہ اس کی بیوی سے ملنے آئے، کیونکہ وہ جامن کے خوبصورت پھل کے لیے ذاتی طور پر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے۔ بندر خوش ہوا، لیکن کہا کہ وہ نہیں جا سکتا کیونکہ وہ تیرنا نہیں جانتا تھا۔
اس کی فکر نہ کرو، مگرمچھ نے کہا، میں تمہیں اپنی پیٹھ پر لے کر جاؤں گا۔ بندر راضی ہو گیا اور مگرمچھ کی پیٹھ پر گود کر کر بیٹھ گیا۔ چنانچہ دونوں دوست گہری چوڑے دریا میں چل گئے۔ جب وہ کنارے اور جامن کے درخت سے بہت دور پہنچے تو مگرمچھ نے کہا، مجھے بہت افسوس ہے، لیکن میری بیوی بہت بیمار ہے اور کہتی ہے کہ بندر کا دل ہی اس کا علاج ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ مجھے تمہیں مارنا پڑے گا، لہٰذا میں ہماری باتوں کو یاد کروں گا۔ بندر نے جلدی سے سوچا اور کہا، پیارے دوست، مجھے تمہاری بیوی کی بیماری کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں اس کی مدد کر سکوں گا، لیکن میں اپنے دل جامن کے درخت میں چھوڑ دیا ہے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہم واپس جا سکتے ہیں تاکہ میں اسے لے سکوں۔ مگرمچھ نے بندر کی بات مان لی۔ وہ مڑا اور تیزی سے تیر کر جامن کے درخت کی طرف گیا۔ بندر اس کی پیٹھ پر اچھل کر اپنے درخت کی حفاظت میں چڑھ گیا۔ میں نے سوچا کہ آپ میرے دوست ہیں، اس نے پکارا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم اپنے دل کو اپنے اندر ہی رکھتے ہیں؟ میں پھر کبھی تم پر بھروسہ نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہیں اپنے درخت کا پھل دوں گا۔ چلے جاؤ اور واپس نہ آنا۔ مگرمچھ نے اپنے آپ کو بے وقوف محسوس کیا۔ اس نے ایک دوست اور اچھے میٹھے پھل کی فراہمی کھو دی تھی۔ بندر نے خود کو بچا لیا تھا کیونکہ اس نے جلدی سوچ لیا تھا۔ اس دن سے اس نے پھر کبھی مگرمچھوں پر بھروسہ نہیں کیا۔ اس کہانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کبھی کسی انجان شخصیت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو آپ مجھے لائک اور سبسکرائب کیجیے۔